پھر اللہ نے سورۃ البقرہ کی آیت 243 میں ارشاد فرمایا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے، وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے۔ اب یہاں پر بنی اسرائیل کا ذکر ہے، جو کہ بنی اسرائیل کے اندر کچھ آبادیاں ایسی تھی کہ جن کے اندر وبا پھیل گئی، بیماری پھیل گئی، تو اب جب وہ بیماری پھیلی تو پھر وہ موت کے ڈر سے انہوں نے اپنی بستیاں چھوڑ دی، انہوں نے اپنے علاقے چھوڑ دیے اور علاقے چھوڑ کر کے وہ چلے گئے بستیاں چھوڑ کر۔ تو اللہ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تھا ان لوگوں کو جو اپنے گھروں سے نکلے، وہ ہزاروں میں تھے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے جنہوں نے اپنی بستیوں کو چھوڑ دیا، اپنے گھروں کو چھوڑ دیا۔ ان کو ڈر تھا کہ اگر ہم یہاں بستی میں رکے رہے تو کہیں بیماری ہم کو بھی نہ لگ جائے، ہم بھی بیماری کی لپیٹ میں نہ آ جائے، ہم بھی بیماری کے اندر مبتلا ہو کر کہیں ہماری جان نہ چلی جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ ہزاروں تھے لیکن وہ موت کے ڈر سے نکلے، حذر الموت، موت کے ڈر سے انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ دیا۔ حالانکہ موت تو انسان کو جہاں آنی ہے وہ وہاں تو آ کر کے رہتی ہے، بلکہ ایک بات ہم کبھی سنا کرتے تھے کہ ایک شخص تھا جو باہر کسی دیش میں رہا کرتا تھا، اب اس کو خواب آ گیا کہ اس کا انتقال ہونے والا ہے، تو اس نے سوچا کہ یار اگر میرا انتقال یہاں لکھا ہوا ہے اس زمین پر تو میری تو روح قبض ہو جائیں گی، لیکن اگر میں یہ زمین چھوڑ کر کہیں چلا جاؤں تو پھر مجھے تو میری روح تو قبض نہیں ہوگی۔ تو اس نے وہ دیش چھوڑا اور واپس اپنے ہندوستان آ گیا۔ جب وہ ہندوستان آیا تو خوش ہو گیا کہ یار جہاں جس کی موت لکھی ہوتی ہے وہ وہی مرتا ہے، میری موت تو فلاں دیش میں لکھی ہوئی تھی لیکن وہ چھوڑ کر تو میں ہندوستان آ گیا، اب تو میں نہیں مروں گا۔ لیکن دوسرا ہی دن گزرا تھا کہ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کے سامنے آ گئے، کہا دراصل تیری موت وہ فلاں دیش میں نہیں لکھی تھی، تیری موت تو یہاں لکھی ہوئی تھی۔ تو موت کے ڈر سے بھاگ نہیں سکتا، بلکہ جب وقت آتا ہے موت کا تو انسان بھاگ کے موت کی طرف آتا ہے۔ موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا بلکہ وہ بھاگ کر موت کی طرف آتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ، وہ ہزاروں تھے لیکن شہر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو ہوا کیا جب وہ بھاگ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا، تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ۔ وہ شہر چھوڑ کر کے آئے تھے بھاگ کر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کو موت آ جائے، بیماری سے بچنے کے لیے، موت سے بچنے کے لیے شہر چھوڑا تھا، لیکن جب چھوڑ کر کے آئے تو اللہ نے فرمایا فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ نے ان سے فرمایا کہ مر جاؤ۔ وہ شعر ہے نا، نہ خدا ملا نہ اصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، موت سے بھاگ کر کے آئے تھے، جب بھاگ کر کے آئے بستی کو چھوڑ کر تو اللہ نے فرمایا اب مر جاؤ۔ فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے کہا مر جاؤ۔ لیکن ایک نبی تھے اس زمانے میں جن کا نام تھا حضرت حزقیل علیہ السلام، انہوں نے دعا کی مولا کی بارگاہ میں، کہا مولا تیرے حکم سے ان کو موت تو آ گئی ہے لیکن میں دعا کرتا ہوں تیری بارگاہ میں کہ مولا ان کو دوبارہ زندگی عطا فرما۔ تو اللہ نے فرمایا ثم احیاہم، تو اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ یعنی کہ کوئی انسان مر جائے تو ایک نبی کی دعا اور تمنا اور خواہش اور رضا کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو بھی زندہ کر دیا کرتا ہے۔ تو جب نبی کی دعا پر اللہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے تو کیا نبی خود زندہ نہیں ہو سکتے؟ بے شک ہمارے امام نے تو کہا نا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو اللہ نے فرمایا ثم احیاہم، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ اللہ تو فضل کرتا ہے بندوں پر،
لیکن بندے جو ہے وہ ناشکرے ہے۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ اللہ کسی بندے پر زیادہ فضل کرتا ہے، کسی پر کم، یہ اس کی مرضی ہے، لیکن یہ بھی تو اللہ کا بڑا فضل ہے نا کہ اس نے ہمیں صحیح سلامت جسم عطا فرمایا، بیماریوں سے نجات عطا فرمائی۔ یہ بھی تو اللہ کا فضل ہے نا کہ ہم کھا رہے، ٹہل رہے، گھوم رہے، چل رہے، ہر ایک کام زندگی کا کر رہے، یہ بھی تو اللہ کا بڑا فضل ہے۔ ہمارے پاس کوئی بہت زیادہ کروڑوں کی دولت آ جائے وہی اللہ کا فضل ہے، ایسا تو نہیں نا، بلکہ ہمارا جسم بھی اللہ کا فضل ہے، ہمارے گھر کے لوگ بھی اللہ کا فضل ہے، ہمارے دوست احباب اللہ کا فضل ہے، ہر ایک چیز تو اللہ کا فضل ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن کیا کہا؟ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں، اس کا شکر ادا نہیں کرتے، اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ بلکہ بندے کو ہونا تو ایسا چاہیے کہ ہر لمحے وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہے، ہر لمحے، اس لیے کہ بندہ جب ہر لمحے اپنے رب کا شکر ادا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَأَزِيدَنَّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر کرو گے میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا جاؤں گا۔ اللہ اضافہ کرتا ہے شکر ادا کرنے والے بندے پر۔ تو اگر ہم کو زیادہ نعمتیں چاہیے تو زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا پڑے گا۔ ہم اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرنا چاہتے اور ہم کو نعمتیں بھی چاہیے، تو یہ دونوں چیزیں کیسے پاسبل ہے؟ اللہ کا شکر ادا کریں گے تبھی تو اللہ نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔